نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، آج میں دل کی کیمیکل تحریک سے پیدا ہونے والی تمام علامات کا علاج صرف ایک نسخہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تجدید طب قانون مفرد اعضاء کے اتباع کو بخشا ہے کہ وہ خطرناک پیچیدہ علامات کا علاج صرف غذا کی رد و بدل سے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو بھی مرض پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے موسم، ماحول، غذا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب غذا درست ہو جائے، موسم درست ہو جائے، ماحول درست ہو جائے تو مرض کے باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جدید میڈیکل سائنس کی جہالت اور بیوقوفی دیکھ رہے ہیں، جو وجوہات کی کھوج لگانے کی بجائے علامات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک مریض کو 15 ادویہ تجویز کر کے دیتے ہیں۔ اکثر مریضوں کا علاج لائف ٹائم ہوتا ہے، یعنی زندگی بھر زندہ رہنے پر ٹیکس۔ بے شمار مریضوں کا علاج کیا جنہیں زندگی بھر کے لیے ادویہ تجویز کی گئی تھیں، جو چند روزہ علاج کے بعد نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ 100 امراض ایک علاج پارٹ 1 جگر کی کیمیائی یعنی گدی عضلاتی تحریک پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ پارٹ 2 آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ پارٹ نمبر 3 دماغ کی کیمیائی تحریک کی 100 امراض بھی 2 دن بعد آپ کے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں مزاج یا تحریک کی پہچان پر ویڈیو تیار کروں گا۔ تینوں عضو رئیس کی تیزی کی تحریکات یعنی مشینی تحریک پر 3 ویڈیو تیار کروں گا اس کے بعد، اور اس امراض کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے ہاتھ میں دوں گا انشاءاللہ۔ پھر چاہے ہر آدمی 6 ادویہ بنا کر اپنے گھر میں رکھے اور بے نیاز ہو جائے ڈاکٹروں اور حکیموں کے چندہ اور ٹیکس سے۔ دوستو، چند پریشان کرنے والی، زندگی عذاب بنا دینے والی امراض و علامات کا ذکر میں آگے کروں گا۔ ان بے شمار امراض کا علاج صرف ایک نسخہ سے کیسے ممکن ہے، پہلے میں یہ راز بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی نسخہ استعمال کرے یقین و اعتماد سے کرے۔ اس لیے بات سمجھ لیں کہ ہمارا جسم 3 اعضاء رئیسہ کے تحت کام کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنی غذا معدہ سے حاصل کر رہا ہے۔ مثلا دل سودا یعنی ترشی اور تذابیت کے خام اجزاء خون سے لے کر پختہ خلط سودا پیدا کر کے خون ہی کے ذریعے سارے جسم میں سپلائی کرتا رہتا ہے۔ یہ سودا جسم کی صحت اور زندگی کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر جب دل کی کمزور تحریک یعنی کیمیکل تحریک کے باعث فالتو سودا اخراج نہیں پا سکتا اور جسم کے اندر ہی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے خشکی، ترشی، تذابیت کے متعلق بے شمار علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی میں کچھ اور کسی میں کچھ۔ بعض انسانوں میں کئی کی تکلیف دہ علامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اب مریض 100 ہو یا ہزاروں میں ہوں، سودا، ترشی اور تذابیت کے، ہم انہیں ایک ہی دوا استعمال کروائیں گے جو جمع شدہ مرض کا مادہ نکالنا شروع کر دے گی۔ اب جو مادہ مختلف تکالیف کا باعث بنا ہوا تھا، ضرورت سے زیادہ تھا، تکلیف دے رہا تھا، جب وہ ہی نہ رہا تو مرض کیسے بچے گی؟ دل کی کمزور تحریک یعنی کیمیائی تحریک سے پیدا ہونے والی امراض تبخیر معدہ، دھدر چنبل، ہرنیا، خشک کھانسی، تمام سوداوی رطوبات سے پیدا ہونے والی کھانسی، نزلہ، زکام، شدید قبض، نمونیا، سنگرینی، کالی کھانسی اور بخار کی اکثر اقسام، لیکوریا، جریان، ضعف قلب، ہاضمے کی خرابی، فم معدہ یعنی کوڑی کا درد، کھاری اور تیزابی ڈکاریں آنا، دمہ اعصابی، شوگر اعصابی، موٹاپا، پیٹ میں گیس بننا، شادی شدہ عورتوں کا اختناق الرحم، پیٹ کے گولے، مینسز کا بند ہونا یا کم آنا، فالج، لکوہ، نقرس، سلسل بول، جلد کے اندر گلینڈز بننا یا معدہ اور رحم کے اندر رسولیاں بننا، سودا سے پیدا ہونے والی تمام امراض و علامات دل کی مشینی تحریک پیدا
کر کے تمام سودا یعنی ترشی اور تذابیت کا مادہ جسم سے خارج کر کے آسانی سے تمام امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہاں 2 آئٹم سفوف اور گولیاں دینے جا رہا ہوں، دونوں تیار کر کے استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو گنی ہے اور جو باقی نہیں میں گن سکا تمام سوداوی امراض کا بہترین علاج ہے۔ فلفل دراز، لونگ، سونڈ ہر ایک 20 گرام، دارچینی 40 گرام، زعفران اکر کرہا، شنگرف رومی 10-10 گرام۔ پہلے آپ نے شنگرف اور زعفران کو باریک کرنا ہے۔ اس کے باریک کرتے وقت آپ نے 50 گرام اس میں آب ادرک خشک کرنا ہے کھرل کرتے کرتے۔ اس کے بعد آپ نے دارچینی کا صفوف ڈال کر لوہے کے ہمن دستہ میں اس کو 1 گھنٹہ تک کھرل کرنا ہے۔ پھر باقی ادویہ کا صفوف ڈال کر مزید 1 گھنٹہ اور کھرل کریں۔ یہ آپ کے پاس خوشبودار بہترین خوبصورت ریڈ کلر کا صفوف تیار ہو جائے گا۔ آپ 0 سائز کیپسول بھریں اور 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ حسب عمر استعمال کرا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو آپ 0 سائز کیپسول دے سکتے ہیں اور پکی عمر کے جو عمر رسیدہ ہے انہیں آپ 500 mg کے کیپسول استعمال کریں۔ اور ان کے ساتھ جو گولیاں ہیں وہ گولیوں کو نسخہ بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ مصبر سیاہ، شیم ہنزل، رائی، تخم ہرمل، چاروں ادویہ کو انتہائی باریک کر کے پانی کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ کیپسول کے ساتھ 1 گولی بھی دیتے رہیں۔ اگر پیٹ میں مروڑ یا درد یا پیچس ہیں تو گولی کا وقفہ زیادہ کر دیں۔ گولی آپ اس مقدار میں دیں کہ مریض کو 1 دفعہ دن میں کھل کر بڑا پیشاب آتا رہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے مرض کا مادہ جسم سے خارج ہوتا رہے گا۔ جو ہی جلاب آنا شروع ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے مرض فوراً کم ہونا شروع ہو جائے گی، کوئی بھی ہو۔ یہ ایک ایسے راز کی بات ہے کہ تمام ان علامات کا علاج صرف اسی ایک نسخہ سے آپ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید بہترین ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات ہوگی دماغ و اعصاب کی کیمیائی تحریک سے پیدا شدہ 100 امراض کا علاج کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔